شام کے 5:30 ہوئے ہیں۔ السلام علیکم، یہ آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور کی آواز ہے۔ عالیہ سید سے خبریں سنیے۔ تفصیل سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ سماجی تنظیمیں اور مخیر حضرات آزاد جموں و کشمیر میں لاک ڈاؤن سے پیدا شدہ معاشی مسائل کے حل کے لیے حکومت اور انتظامیہ سے تعاون کریں، صدر سردار مسعود خان۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آزاد جموں و کشمیر میں کورونا وائرس کے 16 نئے مریض رجسٹرڈ کیے گئے، کل 386 مریض زیر علاج۔ وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر راجہ فاروق حیدر خان کا معروف کشمیری صحافی شہید سید شجاعت بخاری کو ان کی دوسری برسی پر خراج عقیدت۔ عالمی شہرت یافتہ کشمیری صحافی ڈاکٹر سید شجاعت بخاری کی شہادت کی دوسری برسی پر 2 مختلف ورچوئل کانفرنسوں کا انعقاد۔ اور شہید کو صحافت جموں و کشمیر کے عوام کی آزادی اور اظہار رائے کے حق کے لیے خدمات پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مظفر آباد۔ صدر آزاد جموں و کشمیر سردار مسعود خان نے سماجی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ آزاد کشمیر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کے حل اور غریب و نادار لوگوں کی مدد کے لیے آگے آئیں، تاکہ کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے حکومت اور انتظامیہ کا ہاتھ بٹایا جا سکے۔ ہمارے نمائندے مبشر علی نقوی کے مطابق آج مظفر آباد میں معروف سماجی تنظیم کی چیئرپرسن سمیرہ فرخ سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ریاست نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقات مل کر اس وبا کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششیں کر کے ہی اسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سماجی تنظیمیں مستحق افراد کی مدد کے ساتھ ساتھ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور صحت و صفائی کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کے لیے بھی اپنا کردار ادا کریں۔ آزاد کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 16 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی، جبکہ 10 کورونا کے مریض صحت یاب ہو گئے اور 274 نئے افراد کے کورونا کے شعبے میں ٹیسٹ لیے گئے۔ نئے سامنے آنے والے کیسز میں سے 7 کا تعلق بھمبر، 3 کا کوٹلی، 2 کا میرپور، 3 کا حویلی جبکہ 1 کا باغ سے ہے۔ محکمہ صحت عامہ کی جانب سے جاری کردہ شام 4 بجے کی رپورٹ کے مطابق 386 مریضوں میں سے CMH مظفر آباد میں 6 مریض، آئسولیشن ہسپتال مظفر آباد میں 42، آئسولیشن سینٹر نیو PM ہاؤس مظفر آباد میں 141، DHQ جہلم ویلی میں 6، DHQ نیلم میں 2، CMH راولہ کوٹ میں 18، DHQ باغ میں 23، DHQ سدھنوتی میں 32، حویلی میں 6، DHQ میرپور میں 27، نیو سٹی ہسپتال میرپور میں 12، DHQ ڈڈیال میں 2، DHQ بھمبر میں 47، DHQ کوٹلی میں 22 مریض زیر علاج ہیں۔ وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ سید شجاعت بخاری شہید کشمیریوں کی توانا آواز تھے۔ بھارتی فوج نے انہیں شہید کر کے ریاست کو اس کے انتہائی ذہین بیٹے سے محروم کر دیا۔ شجاعت بخاری شہید کی دوسری برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ رائزنگ کشمیر کے چیف ایڈیٹر کے طور پر ان کا کلمی جہاد تمام ریاستی اخبارات کے لیے مشعل راہ ہے۔ وزیر اعظم نے ان کی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا اور اس عزم کا اعادہ کیا کہ بخاری شہید کا مشن جو مقبوضہ کشمیر کی بھارتی غلامی سے آزادی تھا، ہر حال میں پورا کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات مشتاق احمد منہاس نے کہا ہے کہ شجاعت بخاری ایک دلیر صحافی اور ریاست کا نڈر بیٹا تھا، جس نے بھارتی فوج کے تمام تر ظلم و جبر کے باوجود حق و سچ کا علم بلند رکھا۔ یہ خبریں آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور FM 101.4 میرپور سے ایک ساتھ نشر کی جا رہی ہیں۔ عالمی شہرت یافتہ کشمیری صحافی تجزیہ کار شہید ڈاکٹر شجاعت بخاری کی شہادت کی دوسری برسی کل پورے آزاد جموں و کشمیر اور پاکستان میں مقیم کشمیری صحافیوں کے حلقوں نے پوری عقیدت و احترام کے ساتھ منائی۔ اس حوالے سے 2 علیحدہ ورچوئل کانفرنسوں میں مقررین نے ڈاکٹر شجاعت بخاری، جنہیں 2 سال قبل 14 جون کو سری نگر میں ان کے دفتر کے سامنے ان کے 2 محافظوں کے ہمراہ نامعلوم بندوق برداروں نے شہید کر دیا تھا، کو خراج عقیدت پیش کیا۔
جموں و کشمیر یونین آف جنرلز کے زیر اہتمام شہید کی برسی کے حوالے سے ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے مرکزی رہنما سینئر صحافی الطاف حمید راؤ، اسٹیشن ڈائریکٹر آزاد کشمیر ریڈیو میرپور اور شہید شجاعت بخاری کے دیرینہ ساتھی سینئر براڈ کاسٹر محمد شکیل، نیوز ایڈیٹر آزاد کشمیر ریڈیو میرپور علی اختر سلیم، JKUJ کے نائب صدر سہراب خان، سینئر صحافی ظفر مغل اور صدر کشمیر پریس کلب میرپور سجاد جلال نے شہید شجاعت بخاری کو جموں و کشمیر کے عوام کے پیدائشی حق خود ارادیت کے حصول، مسئلہ کشمیر کے کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق جلد پرامن حل، ریاست جموں و کشمیر کے علاقائی تشخص اور کشمیری تہذیب و تمدن اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے ذریعے جنوبی ایشیا میں مستقل اور پائیدار قیام امن کے لیے عمر بھر گراں قدر خدمات پر شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مقررین نے کہا کہ شہید شجاعت بخاری ریاست جموں و کشمیر کے تمام خطوں کے عوام کی مضبوط اور مستحکم آواز تھے، جنہوں نے کشمیریوں کے حق خود آزادی اور مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آخری دم تک صدائے احتجاج بلند رکھی۔ مقررین نے کہا کہ شہید شجاعت بخاری نے لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا کے دیگر مقامات پر بسنے والے کشمیری صحافیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے اور حق اظہار رائے کے حصول کے لیے بھرپور جدوجہد جاری رکھی۔ ڈپٹی کمشنر میرپور راجہ طاہر ممتاز خان کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر منیر احمد قریشی نے آج میرپور شہر کے مختلف بازاروں میں کورونا وائرس ہیلتھ ایمرجنسی SOPs اور ماسک نہ پہننے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا۔ دوران چیکنگ ماسک نہ پہننے والوں کو گرفتار کیا گیا، جس کا مقصد لوگوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر پر 100% عمل درآمد کروانا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے میروائس عمر فاروق کے گھر پر نظر بندی کی مذمت کرتے ہوئے ان سمیت مختلف بھارتی جیلوں میں قید تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آج سری نگر میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کشمیر ایک مسلمہ عالمی تنازع ہے، جسے جموں و کشمیر کے عوام کی امنگوں اور خواہشات کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر رائٹس اینڈ رسک اینالیسس گروپ کی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں 25 مارچ سے 31 مئی تک لاک ڈاؤن کے دوران کم از کم 55 صحافیوں کو رپورٹنگ اور اپنی رائے کا اظہار کرنے پر نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس دوران 22 صحافیوں کے خلاف FIR درج کی گئی، 10 کو گرفتار کیا گیا اور 9 پر حملہ کیا گیا۔ دریں اثنا بھارتی ریاستی دہشت گرد فوج نے ضلع پلوامہ کے متعدد علاقوں کا نام نہاد سرچ آپریشن شروع کیا۔ ضلعی انتظامیہ میرپور اور نجی تنظیم مسلم ہینڈز کے تعاون سے ضلع بھر میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ایک مشترکہ کیمپین شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے الطاف حمید راؤ کے مطابق اس مہم، جس کو دور اندیش کا نام دیا گیا ہے، کے ذریعے عوام کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حکومت کی طرف سے دی گئی احتیاطی تدابیر کے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ اس دوران عوام کو مناسب فاصلہ رکھنے، صابن سے بار بار ہاتھ دھونے، رش والی جگہوں سے اجتناب کرنے اور ماسک پہننے کی تلقین کی جائے گی۔ پاکستان کے سب سے بڑے آبی ذخیرے منگلا ڈیم میں آج پانی کی سطح 1209.35 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ سطح 1242 فٹ ہے۔ ڈیم میں پانی کی آمد 56,556 کیوسک اور اخراج 45,000 کیوسک رہا۔ موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست جموں و کشمیر کے اکثر مقامات میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ بعض مقامات پر ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج میرپور کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 سینٹی گریڈ، مظفر آباد کا 33، گرگت کا 23، جموں کا 39، سری نگر کا 27 اور لداخ کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔